السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 17 جنوری 2026 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 27 رجب 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ مہاراشٹر کے بلدیاتی انتخابات 2026 نے ریاستی سیاست کا نقشہ یکسر بدل کر رکھ دیا۔ برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن سمیت ریاست کے 29 میونسپل کارپوریشنوں کے نتائج میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں نے زبردست جیت حاصل کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 29 میں سے 25 میونسپل کارپوریشنوں پر بھگوا پرچم لہرا ہے۔ ممبئی کے برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن انتخابات میں پہلی بار ایسا منظرنامہ ابھرا ہے جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی میئر بنانے کی پوزیشن میں پہنچ گئی ہے۔ 227 رکنی ایوان میں بی جے پی اور شیو سینا شنڈے گروپ کے اتحاد کو مجموعی طور پر 118 نشستوں پر سبقت حاصل ہوئی ہے، جن میں بی جے پی اکیلے 90 کے قریب جبکہ شنڈے گروپ 28 سے زائد نشستوں پر آگے ہے۔ آزادی کے بعد گزشتہ 77 سالوں میں ممبئی میونسپل کارپوریشن پر کبھی کانگریس اور پھر شیو سینا کا قبضہ رہا۔ 1947 سے 1967 تک کانگریس اور 1992 سے 2022 تک بلا شرکت شیو سینا نے میئر کا عہدہ سنبھالے رکھا، لیکن اس بار 3 دہائیوں بعد ٹھاکرے خاندان کا مضبوط قلعہ منہدم ہو گیا۔ بی جے پی اپنے 45 سالہ سیاسی سفر میں پہلی مرتبہ ممبئی میں میئر بنانے کے دہانے پر ہے۔ 74,000 کروڑ روپے سے زائد کے بجٹ والی بی ایم سی نہ صرف ملک بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی شہری انتظامیہ ہے۔ اس کا بجٹ کئی بھارتی ریاستوں مثلاً گوا، منی پور، میگھالیہ، سکم اور تریپورہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی ایم سی پر کنٹرول کو سیاسی طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج کے اس خبرنامے کو جرمنٹائن ہاسپٹل کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیالوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر کے بلدی انتخابات میں زبردست کامیابی کا جھنڈا نصب کر دیا ہے۔ مجلس نے مہاراشٹر کے 29 میونسپل کارپوریشنوں میں شام تک موصولہ اطلاعات کے مطابق 129 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ خاص بات یہ ہے کہ مجلس نے کئی میونسپل کارپوریشنز میں پہلی مرتبہ قدم رکھا اور جیت درج کروائی ہے۔ ممبئی کے برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن میں مجلس کے 8 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سماجوادی پارٹی کے ابو عاصم اعظمی کے علاقے میں مجلس نے سبز پرچم لہرا دیا ہے۔ ممبئی کے بی ایم سی میں مجلس کے جو امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، ان میں وارڈ نمبر 134 سے مہجبین خان اور وارڈ نمبر 136 سے ضمیر قریشی، وارڈ نمبر 137 سے سمیر پٹیل، وارڈ نمبر 138 سے روشن شیخ، وارڈ نمبر 139 سے شبانہ شیخ، وارڈ نمبر 145 سے خیر النساء حسین اور دیگر دو نے کامیابی درج کی ہے۔ مجلس کو مہاراشٹر میں سب سے بڑی کامیابی اورنگ آباد کے چھترپتی سامبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن میں حاصل ہوئی ہے۔ مجلس کو اورنگ آباد میں دوسرا مقام حاصل ہوا۔ مجلس نے اورنگ آباد میں 33 وارڈز پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے دوسری بڑی پارٹی کا موقف حاصل کر لیا ہے۔ مہاراشٹر مجلس کے صدر و سابق رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل نے مہاراشٹر میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی شاندار کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے صدقہ قرار دیا۔ مہاراشٹر کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مجلس اور قائد مجلس کے علاوہ مجلس کے ارکان مقننہ نے ریاست مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں پارٹی کے کارپوریٹرز اور کارکنوں کے ساتھ محنت اور جدوجہد کر کے مجلس کو ایک مقام عطا کیا ہے۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ عوام نے مجلس پر اپنا بھروسہ جتایا ہے۔ مہاراشٹر کی عوام نے شیو سینا، این سی پی اور کانگریس کو بھی دھول چٹا دی ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے 227 وارڈز کے لیے منعقدہ انتخابات میں 21 مسلم امیدوار فتح یاب ہوئے ہیں، جن کا تعلق مختلف سیاسی پارٹیوں سے ہے۔ ان میں کانگریس سے قمر جہاں، معین صدیقی، حیدر علی، اسلم شیخ، رفیق الیاس شیخ، حیدر مہر محسن، محمد ابراہیم قریشی، عامر نسیم خان، اشرف اعظمی، ڈاکٹر سمن ارشد اعظمی، عائشہ سفیان، ساجدہ بیبو خان، وقار خان، نسیمہ جاوید، رخسانہ نور امین، مجلس اتحاد المسلمین سے خیر النساء اکبر حسین، مہجبین عتیق احمد، ضمیر احمد، سمیر پٹیل، روشن عرفان خان، شبانہ عاطف شیخ اور دیگر دو نے کامیابی حاصل کی۔ وہیں ٹھاکرے سینا سے ذیشان چنگیز ملتانی، خان صبا ہارون رشید، سکینہ ایوب شیخ، این سی پی اجیت پوار سے ڈاکٹر
سعیدہ خان، بشرا ندیم ملک اور شنڈے سینا سے سیفی ناز عبد الجبار اور جیتی ہارون خان، سماجوادی پارٹی سے ابراہانی امرین شہزاد اور ارم ساجد صدیقی شامل ہیں۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ہرش وردھن سبکال نے کہا ہے کہ حالیہ میونسپل کارپوریشن انتخابات میں کانگریس کو حاصل ہوئی کامیابی محض عددی جیت نہیں بلکہ جمہوریت، آئین اور عوامی حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 شہروں میں کانگریس کے میئر منتخب ہوئے ہیں، تقریباً 350 کونسلر کامیاب ہوئے ہیں اور ریاست کی 10 میونسپل کارپوریشنوں میں کانگریس کی اقتدار میں شراکت داری متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ انتخابی نتائج مکمل طور پر اطمینان بخش نہیں، مگر ان انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کانگریس مہاراشٹر میں سب سے مضبوط اپوزیشن کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مغربی بنگال، گوا، لکشدیپ، راجستھان اور پڈوچیری میں جاری انتخابی فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی SIR کی آخری تاریخ بڑھا کر 19 جنوری کر دی ہے، جس کے تحت دعوے اور اعتراضات 19 جنوری 2026 تک داخل کیے جا سکیں گے۔ کل جاری ایک بیان میں کمیشن نے کہا کہ اس فیصلے سے قبل چیف الیکٹورل آفیسر کی درخواستوں اور دیگر متعلقہ عوامل پر غور کیا گیا۔ انڈر سیکریٹری سندیپ کمار کے دستخط شدہ حکم میں الیکشن کمیشن کے 27 اکتوبر 2025 کے سابقہ خط کا حوالہ دیا گیا، جس میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا اصل شیڈول طے کیا گیا تھا۔ راجستھان کے ہوا محل اسمبلی حلقے کے ایک بوتھ لیول آفیسر نے اس سے 470 مسلم رائے دہندوں کے نام حذف کرنے کے لیے مبینہ دباؤ کے بعد کوئی بھی اقدام کرنے کی دھمکی دی ہے۔ سوشل میڈیا پر گشت کر رہے ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ BLO، جس کی شناخت کیرتی کمار کے طور پر کی گئی ہے، فون پر یہ چلاتے ہوئے سنے گئے کہ مجھے پوری بستی کے رائے دہندوں کو نکالنا پڑ سکتا ہے تاکہ آپ اور مہاراج انتخابات میں جیت سکیں۔ وہ BJP کونسلر سریش سایانی سے بات کر رہے تھے، جبکہ مہاراج کا مطلب BJP رکن اسمبلی بال مکند آچاریہ سے ہے، جنہوں نے 2023 کے اسمبلی انتخابات میں صرف 974 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ جب سے بال مکند اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں، تب سے وہ تنازع میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے سڑکوں پر گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ گزشتہ سال اپریل میں انہوں نے پہلگام حملے کے بعد جے پور کی جامع مسجد کے روبرو مبینہ نعرے بازی کی۔ نیوز لانڈری کی رپورٹ کے مطابق BJP کے ایک بوتھ لیول ایجنٹ نے 467 رائے دہندوں کے خلاف اعتراضات درج کرائے ہیں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے وہ نریندر مودی اور امت شاہ سے بار بار ملاقات کریں گے اور انہیں اس معاملے میں کوئی پشیمانی یا شرمندگی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متحدہ عادل آباد ضلع کا دورہ کر کے 2 آبپاشی پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی، وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ اور مقامی عوامی نمائندوں کے ہمراہ چیف منسٹر نے 2 بیریجز کا افتتاح کیا، جس کے نتیجے میں متحدہ عادل آباد ضلع میں آبپاشی ضروریات کے لیے پانی سیراب کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر جلسے سے خطاب میں چیف منسٹر نے کہا کہ بعض افراد مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نریندر مودی سے بار بار کیوں ملاقات کر رہا ہوں۔ وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں اور نہ ان سے کوئی شخصی روابط ہے۔ مودی ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ تلنگانہ میں اگر ایئرپورٹ قائم کرنا ہے تو وزیر اعظم کی منظوری ضروری ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری سے ہی نئی صنعتیں قائم ہوں گی اور تلنگانہ کو فنڈز حاصل ہوں گے۔ مرکزی وزیر کانکنی و معدنیات جی کشن ریڈی نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے اپیل کی ہے کہ وہ حیدرآباد میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کی لارسن اینڈ ٹربو سے تحویل کا عمل جلد مکمل کریں تاکہ منصوبے کے دوسرے مرحلے کی راہ ہموار ہو سکے، جسے مرکز ریاستی حکومت کے ساتھ مل کر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے درخواست کی ہے کہ پہلے مرحلے کو جلد از جلد اپنے کنٹرول میں لے کر دوسرے مرحلے کی تعمیر سے متعلق ضروری تجاویز مرکزی حکومت کو روانہ کی جائے۔ کشن ریڈی نے چیف منسٹر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے حیدرآباد میٹرو کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عنقریب منعقد ہونے والے بلدی انتخابات کی انتخابی مہم کا عملاً آغاز کرتے ہوئے نرمل ضلع میں ایک زبردست جلسہ عام کے دوران عوام سے اپیل کی ہے کہ ترقی دلانے والوں کو ہی ووٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو عوامی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اسی کا فائدہ متعلقہ علاقے کو ہوگا۔ اگر پیسوں کے لالچ میں ووٹ دیا گیا تو اس کی سزا اگلے 5 سال تک بھگتنی پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہارنے والوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے، ایک ہی وار میں انہیں فارم ہاؤس تک محدود کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ مائک ٹائسن کی طرح ایک پنچ کافی ہوتا ہے، اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے اب ان کے بارے میں بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ 2034 تک تلنگانہ میں کانگریس حکومت ہی برسر اقتدار رہے گی۔ سیروزہ ہاٹ ایئر بیلون فیسٹیول کا جمعے کو شاندار آغاز ہو گیا، جس کے ساتھ ہی حیدرآباد کا آسمان رنگ برنگے ہاٹ ایئر بیلون سے سجا نظر آیا۔
یہ فیسٹیول تلنگانہ کے شعبے سیاحت میں ایک نئے باب کی علامت ہے۔ وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے تاریخی قلعہ گولکنڈے کے قریب گلف کلب میں اس فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کے تحت انہوں نے خود بھی ہاٹ ایئر بیلون کی سواری کی۔ وزیر سیاحت نے تقریباً 1.5 گھنٹہ فضا میں گزارا اور لگ بھگ 13 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ یہ سواری گولکنڈہ گلف کلب کے قریب سے شروع ہو کر اپاجی گڑے کے مضافات میں اختتام پذیر ہوئی، جس کے دوران حیدرآباد اور اس کے اطراف کے مناظر کا دلکش فضائی نظارہ دیکھنے کو ملا۔ صبح کے وقت 18 ہاٹ ایئر بیلونز میں تقریباً 40 شائقین نے سفر کیا۔ اس تجربے کو واقعی یادگار قرار دیتے ہوئے جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ یہ اقدام ریاست کے سیاحتی سفر میں ایک نیا باب ہے۔ محکمہ سیاحت کے عہدیداروں کے مطابق 2000 روپے کے ٹکٹ والی ہاٹ ایئر بیلون سواری 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک جاری رہے گی اور ہوا کی رفتار کے مطابق تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ پروازوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بلندی سطح سمندر سے 4500 فٹ مقرر کی گئی ہے۔ 17 اور 18 جنوری کی ہونے والی پروازوں کے مقامات کا ابھی تعین نہیں ہوا ہے اور یہ موسم اور ہوا کی سمت کے مطابق طے کیے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے معراج کا خصوصی و منفرد معجزہ عطا فرمایا۔ معراج کا معجزہ کائنات عالم کا ایک نادر واقعہ ہے۔ اس موقع پر نماز پنجگانہ کی فرضیت اور عظیم الشان عطائیں ربانی ہیں۔ یہ سارا واقعہ دراصل خالق کائنات قادر متعلق اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور قدرت کا مظہر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ جس کی تصدیق ایمان کامل کی نشانی ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مقدس مقام کے ساتھ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب انبیاء کی امامت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی۔ ان خیالات کا اظہار مولانا سید متین علی شاہ قادری خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی و صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی نے نماز جمعہ سے قبل جامع مسجد اختری دلاور شاہ نگر قلعہ گولکنڈے میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان و مذہبی ہے۔ یہی وہ مسجد اقصی ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کے آغاز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے واقعہ معراج کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ مولانا متین علی شاہ نے 2 روز قبل پرانے شہر میں ہوئے ایک شرپسندانہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسرے مذاہب کا احترام اسلامی تعلیمات کا شیوا ہے۔ حکومت اور پولیس کو چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے ذریعے سختی برتیں، خاص طور پر ان ایام میں جس میں مختلف مذاہب کے تہوار اور مقدس راتیں آتی ہے۔ اس موقع پر خاص توجہ و نگرانی کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ مولانا متین علی شاہ نے نوجوانوں پر زور دیا کہ اس مقدس رات میں زیادہ تر عبادات، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں۔ انہوں نے والدین و سرپرستوں پر زور دیا کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں۔ آخر میں مولانا متین علی شاہ نے عالم اسلام، مسجد اقصی، فلسطین اور ملک کی سالمیت و خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ تیلگو اداکارہ و ٹی وی اینکر انوسیا بھردواج کا سائبرآباد سائبر کرائم پولیس سے رجوع ہونے کے بعد فلم اور سوشل میڈیا حلقوں میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ انوسیا نے الزام لگایا کہ اسے ٹرول کیا جا رہا ہے اور کردار کشی کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر قابل اعتراضات پوسٹ کی جا رہی ہے۔ پولیس نے شکایت درج کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ انوسیا نے اپنی شکایت میں کہا کہ گزشتہ سال 23 دسمبر سے ان کے خلاف آن لائن ہراسانی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے اپنی شکایت میں سوشل میڈیا کے لنکس اور ملزمین کے نام بھی شامل کیے۔ انہوں نے اپنی شکایت میں 42 افراد کے خلاف شکایت درج کرائی، جس پر سائبر کرائم پولیس نے کچھ افراد اور مواد تخلیق کرنے والوں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں شب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ مساجد اور مختلف مقامات پر جلسے ہائے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام و مشائخین اعظام نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ شب معراج کا سب سے بڑا اجتماع تاریخی مکہ مسجد میں دیکھا گیا۔ امام مسجد حافظ محمد عبدالعلی صدیقی نے نماز عشاء کی امامت کی۔ مصلیوں کی کثیر تعداد سے مسجد کا اندرونی و بیرونی حصہ بھر چکا تھا۔ بعد نماز عشاء جلسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا، جس کو مولانا محمد علی صدیقی امام اور مولانا سید علی حسینی قادری نے خطاب کیا۔ پرانا پل علاقے میں فرقہ وارانہ جھڑپ اور کشیدگی کے واقعے کے بعد کامیٹی پورہ پولیس نے 3 علیحدہ مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس کے موجب ایک شخص پی سائنات کی شکایت پر کامیٹی پورہ پولیس نے مقدمہ جس کا کرائم نمبر 11/2026 ہے درج کر لیا۔ حسین علم کے سائنات خان کے ملازم نے شکایت کی کہ وہ 14 جنوری کو 1:30 بجے رات کے کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے کہ پرانے پل دروازے پر مندر کے سامنے جمع ہجوم نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کیس کی تحقیقات
ایس آئی سمن کر رہے ہیں۔ دوسری ایف آئی آر جس کا کرائم نمبر 12/2026 ہے، ایس آئی نرسملو کی شکایت پر درج کی گئی۔ انہوں نے اپنی شکایت میں کہا کہ 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب تقریباً 1:45 بجے نامعلوم شخص نے مندر میں داخل ہو کر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ اس بات کی خبر عام ہوتے ہی ہجوم جمع ہو گیا اور اس ہجوم نے ایک چلہ اور مندر سے متصل ایک درگاہ شریف پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں چلہ اور درگاہ کو نقصان پہنچانے اور درگاہ کے احاطے میں قبور کو نقصان پہنچایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ درج ایف آئی آر میں درگاہ شریف پر حملہ اور اس کو نقصان پہنچنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سنگ پریوار کے عناصر نے بڑے پتھروں سے درگاہ شریف پر حملہ کیا۔ اس واقعے کی ویڈیوز منظر عام پر آ گئی ہے۔ ایف آئی آر کرائم نمبر 12/2026 میں درگاہ پر حملہ اور قبور کی بے حرمتی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تیسری ایف آئی آر جس کا کرائم نمبر 13/2026 ہے، انٹرمیڈیٹ کے 19 سالہ طالب علم شیخ امان کی شکایت پر درج کی گئی۔ شکایت گزار نے بتایا کہ وہ ہنگامے کی رات 3 بجے اپنے دوست ایان کے ساتھ بذریعہ ایکٹیوا تاڑبند فنکشن ہال سے واپس ہو رہا تھا کہ پرانے پل دروازے کے قریب نامعلوم افراد نے ان کی ایکٹیوا کو روک دیا اور ان کی گاڑی پر پتھر ڈال دیا۔ نامعلوم افراد کے حملے میں وہ اور ان کا دوست زخمی ہو گیا۔ ان کی سیدھی آنکھ کے قریب زخم آئے۔ حملہ آوروں نے ان کے سیل فون کو بھی نقصان پہنچایا اور میری ایکٹیوا گاڑی کو آگ لگا دی۔